حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور اقدس حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر تھے۔ 4 خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اول خلیفہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ہیں۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور آپ کی شخصیت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئیوں جگہوں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتوں کا نزول فرما دیا۔ لگ بھگ 50 آیتیں ہیں اور 20 کے قریب تو واقعات ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کہا جاتا ہے۔ سارے صحابہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مرید تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مراد کہا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام شروع ہوا پھیلنا، اس وقت میں جو کفر کی بڑی طاقت، مضبوط طاقت تھی، اور اس وقت میں کفر کے اندر کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے اندر 2 بڑی طاقت تھی، مضبوط طاقت، جس میں ابو جہل اور دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی وجہ سے کفر کو بڑی طاقت مل رہی تھی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرما لی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت سے اللہ نے نواز دی۔ 40ویں نمبر پر ہیں ایمان لانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن مقدس میں ایک جگہ آر ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے تعلق سے اس میں بیان کیا ہے، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت، کتنی اچھی مخلوق کو پیدا کی ہے، یعنی انسان کو کتنے اچھے سانچے میں اللہ نے ڈھال دیا ہے۔ تو اللہ کو یہ بھی الفاظ بہت پسند آئے اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قرآن میں ڈال دیا، اس آیت کا بھی اللہ نے نزول فرما دیا۔ تو بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ ہے، وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، تو ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج جو وہ مقام ابراہیم ہے اور اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسی جگہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے اور یہ یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنے لگے اور کہا کہ عمر، اللہ کے جانب سے اس طرح کا کوئی حکم ابھی نہیں آیا ہے۔ یہ بات کہنے کے تھوڑی ہی دیر بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے سیدنا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیج دیے کہ جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ اس جگہ پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر چلو وہاں نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ تو اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو اتنا زیادہ پسند فرمایا کہ رہتی دنیا تک، قیامت تک جو بھی حاجی حج کے لیے جائے گا وہاں، تو وہ اس سنت پر عمل کرے گا، 2 رکعت نماز وہاں ادا کرے گا۔
اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی شخصیت تھی، وہ ایسے مرد مجاہد تھے کہ قیصر و کسریٰ کی اس زمانے کے اندر سپریم پاور حکومت تھی، بڑی طاقت تھی، لیکن ایک جھٹکے میں اس کو اکھاڑ کر پھینکنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس ہے۔ ایران کو فتح کرنے والا اگر کوئی مرد مجاہد اس زمانے میں تھا، اس دور میں تھا، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس تھی۔ آج 1.5 ارب مسلمان بیت المقدس کو فتح نہ کر پایا، اس دور میں تنہا بیت المقدس کو فتح کرنے والی ذات اگر کوئی تھی تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدس تھی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگایا گیا تھا، بہتان ڈالا گیا تھا۔ اس وقت میں کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ سب غلط ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ اللہ کی ذات پاک ہے اور یہ سب الزام ہے، کہنے والا جو کہہ رہا ہے وہ غلط ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو بھی قرآن میں ڈال دیا۔ تو یہ تو چند باتیں تھیں، اس کے علاوہ بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری چیزیں